نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ سبھی کے علم کے اندر ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے، تو یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابی جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو یہ میرے اسی صحابی کی نیکیاں ہیں۔ آج ہم اس نبی کے صحابی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ اگر وہ ہستی جس راستے سے گزر جائے تو شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے، وہ اس عظیم ہستی کی آج بات کرنے لگے ہیں۔ اگر وہ ذہن کے اندر، دماغ کے اندر کوئی بات سوچنے لگ جائیں، رب ذوالجلال قرآن کریم کی آیت کو نازل فرما دے۔ میری مراد خلیفہ دوم امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آج یوم شہادت ہے، تو آپ کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آپ کے فضائل آپ کی خدمت کے اندر ہم پیش کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد بار جناب حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا، عمر تم جنتی ہو، عمر پکا جنتی ہے، عمر نے جنت کو خرید لیا ہے، عمر نے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت سعید بن زید کہتے ہیں، میں نے ایک مجلس میں یہ حدیث بیان کی جو میں نے اپنے کریم آقا سے سنی ہوئی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نبی کے فرمان کے الفاظ یہ ہیں، عشرۃ فی الجنہ، 10 آدمی جنتی ہیں۔ نمبر 1 ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے، وعمر فی الجنہ، عمر بن خطاب جنتی ہے، وعثمان فی الجنہ، جناب عثمان غنی ذوالنورین جنتی ہے، وعلی فی الجنہ، مولا علی جنتی ہیں، والزبیر وطلحۃ وعبد الرحمن وابو عبیدہ وسعد بن ابی وقاص۔ میرے نبی نے حضرت زبیر کا نام لیا، حضرت طلحہ کا نام لیا، حضرت عبد الرحمن کا نام لیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ سبھی جنتی ہیں۔ راوی کہتے فعدھا اولئک 9، میرے نبی نے ان 9 صحابہ کرام کا نام لیا۔ وسکت عن العاشر، سرکار 10ویں بندے کے متعلق خاموش رہے۔ فقال القوم، قوم کہنے لگی، اے ابو آور، ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، بتائیے کہ وہ 10واں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے خدا کی قسم دی ہے۔ پھر سن لو، میرے نبی نے میرا بھی نام لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں میرے نبی نے میرا بھی نام لیا ہے کہ سعید بن زید بھی جنتی ہے۔ تو یہ وہ 10 مبشرہ ہیں کہ جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا یہ پکے جنتی ہیں۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یصافحہ الحق عمر، فرمایا اللہ تعالی سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا اس ہستی کا نام عمر بن خطاب ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور فرمایا سب سے پہلے جس شخص پر اللہ سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں میرا رب داخل فرمائے گا اس ہستی کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، میرے نبی نے فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔
قربان جائیے عمر بن خطاب کی شخصیت پر، عمر بن خطاب کی فضیلت پر، عمر بن خطاب کے مقام پر۔ ایک مرتبہ آپ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جن سے میرے نبی راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں راز کی باتیں ہر بندے سے نہیں ہوتی، ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہر بندہ بات کو اپنے اندر نہیں رکھتا، تو راز کی باتیں ہر بندے سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ راز کی باتیں جس سے تم کرنے لگے ہو اس کے بارے میں اچھی طرح تمہیں چھان بین کر لینی چاہیے۔ تو قربان جائیے حضرت حذیفہ بن یمان میرے نبی کے وہ عظیم صحابی ہیں جن سے میرے نبی راز کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آدھی رات کے وقت دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ نے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نے پوچھا کون؟ بتایا گیا انا عمر بن الخطاب، میں عمر ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور ہاتھ جوڑ کر قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے امیر المؤمنین آپ مجھے حکم فرماتے میں خود چل کے آ جاتا، آپ آدھی رات کے وقت یہاں پر تشریف لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ ہمارے اسلامی امور کے متعلق ہوتا، ہمارے معاملات کے متعلق ہوتا، ہماری خلافت کے متعلق ہوتا تو ہم آپ کو وہاں بلوا سکتے تھے، لیکن اب مسئلہ میری ذات کا ہے، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے امیر المؤمنین آپ حکم فرمائیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے حذیفہ بن یمان آپ کو پتہ ہے میری 62 سال عمر ہو گئی ہے، 63واں سال شروع ہونے والا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کو نظر آ گیا ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے میں بڑھاپے کی جانب جا رہا ہوں، میری عمر 62 سال ہو گئی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المؤمنین یہ کیا پہیلیاں ڈال رہے ہیں، اب حکم مبارک فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے حذیفہ بن یمان پھر دیکھو میری بات کو توجہ سے سنو کہ میری 62 سال عمر ہو گئی ہے اور آدھی رات کے وقت میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے پھر کہا امیر المومنین آپ حکم تو فرمائیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے جب یہ بات کی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے حذیفہ بن یمان ایک بات آج ذرا مجھے ضرور بتاؤ، میرے نبی آپ سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے، میرے نبی آپ کے ساتھ ہر بات کیا کرتے تھے، اے حذیفہ بن یمان اتنا تو بتاؤ کیا میرے نبی نے میرے متعلق یہ فرمایا ہے کہ حذیفہ بن یمان میرے نبی نے آپ کو میرے متعلق یہ فرمایا ہے کہ عمر جنتی ہے یا عمر کا شمار کہیں منافقین میں سے تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی چشمان سے آنسو آ گئے، حضرت حذیفہ بن یمان رو پڑے اور کہنے لگے امیر المؤمنین میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ تو نہیں سنا کہ عمر بن خطاب کہیں یہ منافقین میں سے، یہ نہیں سنا، ہاں یہ ضرور سنا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں دیکھنی ہوں تو عمر بن خطاب کی دیکھ لو۔ میرے نبی نے یہ تو ضرور فرمایا ہے اگر کسی جنتی بندے کی زیارت کرنی ہے تو عمر بن خطاب کو دیکھ لو۔ میرے نبی نے یہ تو ضرور فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اے عمر بن خطاب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس راستے سے جس گلی سے عمر بن خطاب گزر جاتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدس سے تو آپ کے متعلق یہ سنا ہے کہ عمر
جنتی لوگوں کے چراغ ہیں، اہل جنت کا نور ہیں۔ عمر جنتی ہے، عمر نے جنت کو واجب کر لیا ہے، عمر نے جنت کو خرید لیا ہے۔ حذیفہ بن یمان نے جب یہ بات کی تو عمر بن خطاب نے کہا، اے حذیفہ بن یمان، اللہ تمہیں اس کی جزا دے کہ آج تو نے اس عمر بن خطاب کو جو 62 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، آج تم نے عمر بن خطاب کو یہ بات بتائی ہے، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔ تو دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تقوی دیکھیے، آپ کی عجز و انکساری دیکھیے، اور آپ کی شان میرے نبی کی بارگاہ کے اندر دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب دل و دماغ کے اندر کوئی بات سوچتے ہیں تو رب ذوالجلال قرآن کی آیت کے اندر اس کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ جیسے پردے کے بارے میں ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، کیونکہ ابتداء اسلام کے اندر عورتیں بھی مسجد کے اندر آتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مسجد کے اندر حاضر ہوتی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور آپ کی ازواج مطہرات مسجد کے اندر آئیں اور لوگ ہماری ماؤں کو دیکھیں، تو یہ میرے سے تو گوارا نہیں ہوتا۔ اب اتنی بات کر رہے تھے، یعنی پردے کے متعلق بات کر رہے تھے، رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرما دیا۔ رب نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو یہ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب جل وعلا ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔